وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، عزیز طلباء، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزاتی سفر کے موضوع پر، جس کو واقعہ معراج کہا جاتا ہے، اس موضوع پر ساتھی سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں. مشہور واقعہ ہے، کثرت سے سنتے سناتے رہتے ہیں. ظاہری تاثر یہ ہے کہ ہمارے بچے کو بھی، ہر مسلمان گھر کے بچے کو بھی اس کا تھوڑا سا تو شعور ہے کہ بھئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی، معراج کا واقعہ ہے. بلکہ اکثر گھرانوں میں مذاکرہ ہوتے ہی رہتا ہے، الحمدللہ. دوستو اور عزیزو، پتہ نہیں اس واقعے کے کتنا حصہ آپ حضرات تک ابھی سنانے میں آیا. ہو سکتا ہے کہ بعض باتیں مکرر ہو جائیں. دوستو اور عزیزو، اس سفر کے دو حصے ہیں. ایک بیت اللہ سے بیت الاقصی، مسجد اقصی تک جانے کا ہے، اور دوسرا حصہ ہے مسجد اقصی سے آسمانی دنیا کے سفر کا. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانے کے سفر کو اسراء بولا جاتا ہے. مصدر ہے اسراء، اس کا فعل ماضی اسرا بنتا ہے. سبحان الذی اسرا میں جو لفظ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو عجیب طریقے پر. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اس مسجد اقصی تک جس کے اطراف ہم نے برکتیں رکھی ہیں. دو قسم کی برکتیں، دنیاوی برکتیں بھی اور روحانی اور اخروی برکتیں بھی. دنیاوی برکتیں یہ ہیں کہ وہاں وہ مقدس مسجد اقصی اور اس کے اطراف کا حصہ دنیاوی اعتبارات سے بھی انتہائی خوشگوار موسم والا، انہار، اشجار، باغات، پھل پھول، عمدہ قسم کے ایسی برکتیں، ظاہری برکتیں بھی ہیں وہاں پر. اور روحانی برکتیں یہ ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کثرت سے وہاں تشریف فرما ہیں، ان کی قبریں وہاں ہیں، زندگیوں میں وہاں تشریف لائے تھے، وہاں رہے تھے. تو اس اعتبار سے روحانی برکتوں کا مرکز ہے، سمجھیے آپ. الذی بارکنا حولہ فرما رہے اللہ تعالیٰ، وہ مسجد اقصی جس کے اطراف ہم نے برکتیں رکھی ہیں. تو کتنی برکتیں ہوں گی اندازہ لگائیے. ثواب کے اعتبار سے برکت، ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر مسجد اقصی میں.
کیوں لے کے گئے اللہ تعالیٰ کئی کو لے کے گئے؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم دکھلائے ان کو ہماری قدرت کی نشانیاں۔ اب سب سے بڑی قدرت کی نشانی پہلے مرحلے میں یہ ہو گئی کہ رات کے مختصر سے حصے میں بیت اللہ، مسجد حرام، کعبہ، مکہ مکرمہ سے لے کر مسجد اقصیٰ تک چلے گئے۔ غیر معمولی قدرت کی نشانی ہے وہ۔ کوئی اونٹ پہ جائے، کوئی گھوڑے پہ جائے اس زمانے کی سواریوں کے حساب سے تو بھی کئی دن کا سفر ہے، تو اتنی تیزی سے کیسا ٹریول کرے ہوں گے؟ اللہ کی قدرت۔ تاکہ ہم دکھلائیں ان کو ہماری نشانیاں۔ تو سب سے بڑی نشانی یہی اللہ نے اپنی قدرت کی بتا دی کہ ہم اپنے محبوب کو جتنا تیز چاہے اتنا لے کے جا سکتے ہیں۔ جیسے کہ حدیث شریفہ میں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی مجھے براق پر لے جایا گیا مسجد حرام سے، اور اس کی تیزی کا یہ عالم تھا کہ مد البصر پہ اس کی یوں سمجھو ایک اڑان ہوتی، یعنی اپن نظر اٹھائے تو اپنا جو ویو رہتا نا، اپنے آئی سائٹ کا جو ویو رہتا، اس کی انتہا جو ہے نا وہاں اس کا، اور اس کو اپنے دیکھنا سیکنڈ سے بھی بہت چھوٹے سے وقت میں دور تک پہنچ جاتا ہے، تو اس کی اڑان ویسی ہی تھی۔ اس براق خود ایک بڑی نشانی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے۔ حدیث صحیحہ ہے کہ پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ خچر سے کچھ چھوٹا اور دراز گوش یعنی گدھے سے کچھ بڑا تھا سائز میں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب پیارے نبی اس پر سوار ہونے لگے تو شوخی کرنے لگا۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ تم پر آج اللہ کے مخلوق میں سے سب سے افضل بندے تم پر سوار ہو رہے ہیں۔ تو وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا، خاموش ہو گیا، ورنہ شوخی کر رہا تھا۔ لکھا ہے، بتایا ہے بڑوں نے کہ وہ غصے کی وجہ سے نہیں بدک رہا تھا، ورنہ بہت سارے جانور بیٹھنے والے پر غصہ ہوتے ہوئے بدکتے چمکتے اچھلتے رہتے، دیکھیں ویسی کیفیت نہیں تھی وہ۔ اور حضرت جبرائیل کے بتانے کے بعد وہ بہت ہی سنجیدہ ہو گیا۔ غرض دوستو اور عزیزو، آیات ہی آیات، نشانیاں ہیں نشانیاں قدرت کی، اس میں ظاہر ہوتی چلی گئی، دنیاوی لین کی، اخروی لین کی، ارضی لین کی، سماوی لین کی، فرشی لین کی، عرشی لین کی، ارضی لین کی، سماوی لین کی، وغیرہ وغیرہ۔ تھوڑی تھوڑی جو بھی حسب سہولت اللہ تعالیٰ دل میں یا ذہن میں ڈالتا جائے گا سنانے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ ہمارے بعض بڑوں نے بتلایا کہ بھئی واقع معراج کو پوری تفصیل کے ساتھ، باریکیوں کے ساتھ سننے کے لیے کئی گھنٹے چاہیے، اور لکھنے والوں نے لکھا بھی ہے اسی انداز سے کہ بھئی اس کو پڑھ کے سنانے کے واسطے کئی گھنٹے چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خصوصی شان عطا فرمائی گئی، ایک خصوصی معجزے سے نوازا گیا، آپ کا مقام اور مرتبہ بتایا گیا اس واقعے کے ذریعے سے، اور آپ کی شان عرفہ کے حساب سے آپ کو معراج کرائی گئی۔ لکھا ہے علماء کرام نے کہ ہر نبی کو ان کے شان نشان اللہ نے کچھ قرب عطا فرمایا، اللہ نے ان کے شان نشان کچھ قرب اور مقام عطا فرمایا۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کے نیچے ایک اینٹ کو تکیہ بنائے ہوئے لیٹے ہوئے تھے اور آسمان کی طرف نظر تھی، تو کچھ دھواں اور بادل سا رونما ہوا اور پھر اس میں سے کچھ تجلیات ظاہر ہوئی۔ لکھا ہے کہ
اس موقع پر اللہ نے ان سے کچھ کلام فرمایا تو فرما رہے ہیں وہی عیسیٰ علیہ السلام کی معراج تھی، وہی عیسیٰ علیہ السلام کی معراج تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پارہ 7 میں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اسی طرح ہم بتلاتے ہیں ابراہیم کو زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہت کے نمونے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ فرمایا کہ وہ ان کی معراج تھی، وہ ان کی معراج تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنے کا القاء ہونا، اور پھر ان کا پڑھنا اور ان کا بچنا اور پھر باہر نکلنا، یہی ان کی معراج تھی، یہی ان کی معراج تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر اللہ عز و جل سے ہم کلام ہونا اور دیکھنے کی خواہش پر پہاڑ پر کچھ تجلی ہوئی تو ان کا بے ہوش ہو جانا، وہی ان کی معراج تھی، وہی ان کی معراج تھی۔ تو غرض مختلف انبیاء علیہ السلام کو ان کی اپنی شانوں اور ان کی اپنی استعدادوں اور صلاحیتوں کے اعتبار سے اللہ نے ان کو قرب اور مقام عطا فرمایا، وہی ان کی معراج تھی۔ اب جیسا کہ اشارہ کر رہے تھے مولانا مشہود کہ بھائی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبدیت کاملہ والی شان تھی، اس کے حساب سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس قسم کی معراج کے اہل تھے یا اللہ نوازنا چاہ رہے تھے، وہ آپ کو خصوصی معراج عطا ہوئی سمجھا، ایسی کہ کسی اور کو یہ مقام حاصل نہیں ہوا، کسی اور کو ایسی معراج نصیب نہیں ہوئی، کسی اور کو ایسا معجزاتی سفر نہیں کرایا گیا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر میں جہاں روحانی اعتبارات سے مومنین صالحین کے لیے، عباد و زہاد کے لیے، اولیاء اللہ کے لیے روحانی ترقیات کے دروازوں کی طرف اشارہ ہے، روحانی کمالات کی طرف اشارہ ہے، وہیں دنیاوی اعتبارات سے بھی انسان ترقی کرے گا، اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا کہ واقع معراج سے کھلا مجھ پر کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، گردوں آسمان کو کہتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بشری لبادے میں ہیں، پھر بھی آسمانوں کی سیر فرما رہے ہیں۔ کھلا یہ راز معراج مصطفی سے مجھے، غالباً یہ ہے مصرع، کھلا یہ راز معراج مصطفی سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ اور دوستو یہ حقیقت ہے کہ اسلام آنے کے بعد اور اسلام نے جو بنیادی طور پر عقیدہ دیا، نظریہ دیا، اللہ کے علاوہ ہر چیز مسخر ہے اور ہر چیز تمہارے انڈر کنٹرول ہو سکتی ہے، یہ بنیادی شعور اسلام نے جو دیا نا، اس کی بیس پر ہی جدید تحقیقات اور جدید ترقیات شروع ہوئی، ورنہ اس سے پہلے بھائی ہزارہ سال سے دنیا قائم تھی، لیکن پچھلے ہزاروں سالوں میں ایسی ترقیات ہوئی تھی کیا؟ سائنسی ٹیکنالوجی یہ وہ نہیں ہوئی، یہ اسلام کے آنے کے بعد ہی کئی کو ہوا، یہ سوال ہے سوچنے کا۔ اسلام کے آنے کے بعد ہی یہ دنیا ترقی کیوں کری؟ اس کے پیچھے اسلامی نظریہ اور اسلامی تصورات ہیں کہ انسان کو اللہ کے علاوہ ہر مخلوق کو مسخر کرنے یا اس کو ان سمجھے کہ اور اس پر کنٹرول کرنے کے حوالے سے، اس پر کنٹرول حاصل کرنے کے اعتبار سے اللہ عز و جل نے گویا مواقع فراہم کر دیے۔ اسلام دور جدید کا خالق بھی بولا جاتا ہے اسی بنیاد پر
تو غرض دوستو اور عزیز، وہ ایک مستقل موضوع ہے، وہ اسلام کے کمالات اور اسلام کے خوبیوں اور کوالٹیز کے حوالے سے ایک مستقل ٹاپک موضوع ہے، سمجھے وہ۔ تو دوستو اور عزیزو، واقعہ معراج کے بعض پہلو سناتے ہوئے بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ واقعہ معراج کا ایک زمانی پہلو ہے، ایک مکانی پہلو ہے۔ زمانی پہلو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انتہائی مشکل دور گزرے، پریشانیوں کے دور، مظلومیت کے دور، تکلیفوں کے دور، ذہنی ٹینشنوں کے دور، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مایوس بھی نہیں ہوئے، گھبرائے بھی نہیں، محنت بھی نہیں چھوڑے، دعوت بھی نہیں چھوڑے، اللہ سے تعلق بھی نہیں توڑے، اور شکوے شکایت بھی نہیں کرے، پوری مصیبتوں کو سہارتے رہے۔ پورا مکی دور سمجھیے آپ، کیسی مصیبتوں کا دور تھا۔ شیب ابی طالب کا قصے سنتے رہتے ہیں بھائی، بائیکاٹ کیا گیا، کیسا خطرناک بائیکاٹ تھا، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ارے فسادات میں غیر مسلم دکاندار وہاں پر لوگوں کو سودا نہیں دے رہے بول کے کہیں کہ بعض جگہوں کی خبریں آئے تھے، اس میں جب وہاں پریشان ہو گئے تھے۔ 3 سالہ بائیکاٹ کا دور کیسے خطرناک دور تھا دوستو۔ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کئی دن تک ہمارے لیے کچھ بھی کھانا نہ ہوتا سوائے اس تھوڑے سے چمڑے کے ٹکڑے کے جس کو بلال اپنے بغل میں چھپا کے لاتا تھا رضی اللہ تعالی۔ چمڑے کا کوئی ٹکڑا مل گیا، اس کو بھون لے کے یا اس کو بھگا لے کے کھا لینا ہے۔ اندازہ لگاؤ آپ دوستو کتنی مصیبتوں کا دور گزرا ہوگا۔ مکے کے سرداراں، عوام سب ہی ریجیکٹ کر دیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، کوئی قبول نہیں کر رہا ہے۔ انتہائی مشفق و مہربان چچا ابو طالب گزر گئے۔ انتہائی توجہ دینے والی، حوصلہ دلانے والی رفیق حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ گزر گئی۔ عام الحزن، غموں کا سال۔ پھر مکے کے سرداروں سے مایوس ہو کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے آتے ہیں کہ بھئی وہاں کے سرداران تبھی کچھ تبھی قبول کر لیے تو ان کی دیکھا دیکھی عوام بھی قبول کر لیں گے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے سرداروں پر اسلام پیش کیا تو ان لوگوں نے انکار ہی نہیں کیا، بلکہ اپنے ظالم اوباشوں اور غنڈوں کو پیچھے لگا دیا کہ بھئی ان کے پیچھے گڑبڑ کرتے جاؤ، ان کی بات کسی کو سننے مت دو، اور ان کو گالیاں دو، ان پر آوازیں کسو اور ان پر پتھر مارو۔ اللہ اکبر، قربان جائیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں پتھر بھی کھائے ہیں، اور بعض روایتوں کے مطابق ان پتھروں کی وجہ سے پیارے نبی لہو لہان ہو گئے، خون رسنا شروع ہو گیا مختلف جگہوں سے جہاں پر بھی زخم لگتا، اور بہتے بہتے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتی مبارک خون کی وجہ سے چپک گئی تھی، آپ کا پاؤں چپک گیا تھا خون میں، اندازہ لگایا جائے۔ تاریخ میں کون سا داعی ہے ایسا جس کو اتنے پتھر مارے گئے ہیں اس کا جوتا خون میں چپک گیا ہو؟ کوئی تو ایک مثال قائم کی جائے، دی جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی اپنی عادت کے خلاف بہت سے بہت پیارے نبی نے جو جملے بولے، اے اللہ میں اپنی ضعف، اپنی کمزوری اور اپنی لاچارگی کی شکایت بس آپ ہی سے کرتا ہوں، آپ نے کن لوگوں کے میرے حوالے کر دیا؟ اتنا جملہ بولا۔ اس سے پہلے تو وہی بھی نہیں بولتے تھے، اے اللہ آپ نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا؟ اللہ عز و جل نے حضرت جبرائیل کو بھیج دیا علیہ السلام، پہاڑوں کے فرشتے کے ساتھ بھیج دیا۔ اللہ عز و جل چاہتے تو اچھا یہ لوگ میرے محبوب کو ستا رہے بول کے وہیں عذاب نازل کر دیتے، چکنا چور کر دیتے پہاڑوں میں پیس کے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفقت اور رحمت بتانا تھا، تو اس لیے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھوا رہے ہیں، اے جبرائیل پوچھ لو ان سے کہ بھئی اگر یہ چاہیں تو اس ظالم بستی کو پہاڑوں کے بیچ میں پیس دے۔ یہ پہاڑوں کا فرشتہ ساتھ آیا ہے،
قربان جائیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ لوگ نہیں جانتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کی نسلیں ایمان لائیں، ہو سکتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں فرمائی، لعنت نہیں فرمائی۔ اسی کا طفیل ہے دوستو کہ ہم اور آپ ہندوستان میں مسلمان ہیں، اسلام پھیلا ہے، ورنہ وہ عذاب کے نتیجے میں وہ بستیاں ہلاک ہو جاتی تو اسلام پھیلانے والا کون ہوتا؟ بطور خاص طائف کی بستی، قبیلے بنو ثقیف کا مرکز، قبیلے بنو ثقیف کا مرکز، محمد ابن قاسم اسی کے فرزند ہیں، اسی قبیلے کے فرزند ہیں۔ اگرچہ کہ اسلام دوسرے بعض صحابہ کے واسطے بھی آیا ہے ہندوستان میں، لیکن ایک بڑی شکل میں جو آیا ہے وہ محمد ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے آیا ہے، اور وہ ثقفی ہیں۔ اگر پیارے نبی بد دعا دے دیتے اور وہ قوم ہلاک ہو جاتی تو ان کی نسلوں میں محمد ابن قاسم کہاں پیدا ہوتے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رحمت کا طفیل ہے، سمجھے کہ ہندوستان میں اور آپ مسلمان ہیں۔ تو غرض اتنے کٹھن حالات کے بعد اللہ عز و جل نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلا کر تسلی دی، ہمت دلائی اور عروج بخشا، اور اپنے پاس بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لطیف اشارہ فرما دیا کہ اس کے بعد کا دور اب آپ کے لیے عروج اور ترقی ہی کا دور ہے۔ اب تک مظلومیت کا، پریشانیوں کا دور تھا، لیکن اب ترقی کا دور ہے۔ ان مع العسر یسرا والی شان، کہ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ۔ تو وہ تنگی کا دور تھوڑے سال پہلے ہی بطور بعض مورخین کے قول کے مطابق نبوت کے 10ویں سال طائف کے سفر کے بعد ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کے لیے اور آپ کا مقام اور عزت، حقیقی مقام اور عزت بتلانے کے لیے کہ یہ لوگوں نے آپ کو نہیں پہچانا، لیکن آپ کا حقیقی مقام یہ ہے۔ تو دوستو اور عزیزو، جو میسیج ہے نوجوانوں کے لیے وہ یہ ہے کہ بھئی ہم مصیبتوں اور پریشانیوں سے پریشان نہیں ہونا ہے، ڈپریشن میں نہیں جانا ہے، اللہ سے شکوے شکایت نہیں کرنا ہے، اسلامی اصولوں کی روشنی میں فیس کرنا ہے مسائل کو، پریشانیوں کو اور مصیبتوں کو برداشت کرنا ہے، اس کو دور کرنے کی جائز تدبیریں کرنا ہے، اور اللہ سے پر امید رہنا ہے کہ اللہ کشادگی لائے گا، ترقی لائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے معراج کا اہم سبق ہے یہ۔ لیکن آج کل کا نوجوان تھوڑی بھی مصیبت نہیں اٹھانا چاہ رہا، تھوڑی بھی مشقت نہیں اٹھانا چاہ رہا، شارٹ کٹ ڈھونڈ رہا ہے۔ بابا محنت کر کے ایک بزنس ترقی کرے، وہ کتنی محنتوں سے انہوں نے اس کو فارم پہ لایا ہوگا وہ نہیں دیکھ رہا ہوں، نہیں میں فٹافٹ لکھپتی بن جانا، کروڑ پتی بن جانا، ایسا سوچ رہا۔ دادا نے کتنی محنت کی وہ نہیں دیکھ رہا۔ لوگ ترقی کرنے والوں نے جو ترقی کی ہے وہ ان کا سفر کتنا لمبا ہے وہ نہیں دیکھ رہا، عجلت پسند ہو گیا ہے۔ تو میسیج یہ ہے دوستو نوجوانوں کے لیے کہ نہیں، ہم جلد بازی نہ کریں، ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ ترقی ہوتی ہے، درجہ بدرجہ ترقی ہوتی ہے۔ تو ہر چیز میں ہم دنیاوی لین میں بھی، دینی لین میں بھی، مرید ہو کے چند دن نہیں ہوا، یا مسجدوں سے وابستہ ہو کے چند دن نہیں ہوا، چند تسبیحات کا اہتمام کیے، چند مہینے تسبیحات کا اہتمام کیے، اب ان جو ہے نا کشف و کرامات کے انتظار میں ہیں کہ اتنے دن سے لگا ہوا ہوں، میرے کو یہ ہو جانا، وہ ہو جانا، ایسا ہو جانا، ویسا ہو جانا۔ تو غرض دوستو اور عزیزو، اس کا ایک زمانی پہلو یہ ہے کہ ایسے انتہائی امتحان بھرے زمانے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عروج بخشا گیا، ظاہری اعتبارات سے بھی سمجھے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ارفع و بلند تو ہمیشہ سے ہی ہے۔ اور دوسرا مکانی پہلو ہے اس واقعے معراج کا، مکانی پہلو یہ ہے کہ اپنے آپ کو مقدس مقامات سے جوڑا رکھے آدمی، مسجد مقدس مقامات ہیں ہمارے لیے، ان سے جوڑے رکھے اپنے آپ کو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو سفر شروع ہوا، اکثر روایتوں کے مطابق مسجد حرام سے شروع ہوا،
ایک روایت میں حتیم کا لفظ ہے، ایک روایت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کو ٹیک لگائے بیٹھے تھے، ایک روایت میں آرام فرما رہے تھے وہیں پر۔ اچھا، بعض روایتوں میں ہے کہ بھئی ام ہانی کے گھر تھے آپ، لیکن وہاں سے بھی لایا گیا تو پھر حتیم ہی میں لایا گیا، کعبے ہی میں لایا گیا، پھر وہاں سے سفر شروع ہوا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مکانی اعتبار سے بھی اس کا جو پہلو ہے وہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مقدس مقامات سے جوڑے رکھیں گے تو روحانی ترقیات کے چانسز ہے، سمجھے آپ۔ مقامی اعتبار سے ہم مقدس اور بزرگ محترم مقامات سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیں گے۔ اس میں سے ہمارے لیے اپنے کو محلے کی لیول پر مسجد سب سے پہلے، دوسرے درجے میں مدرسہ جہاں پر علم دین ہم حاصل کریں، خواہ وہ کسی بھی عمر میں ہوں، بچے ہوں، جوان ہوں، بڈھے ہوں، وہاں پر سیکھنے گئے آپ تو وہی مقدس مقام ہے۔ خانقاہیں ہیں جہاں تربیت ہوتی ہے، تزکیہ ہوتا ہے، مقدس مقامات ہیں۔ تو مقدس مقامات سے جوڑے رہنے میں عروج اور ترقی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، سمجھو۔ بھئی واقعی معراج پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور میں مختلف جگہوں پر سفر پہ بھی تو تھے نا بھئی، طائف کے سفر پہ بھی تھے، اس سے پہلے بھی مختلف مقامات پہ ادھر ادھر جاتے تھے دعوت کی نسبت سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہاں سے سفر شروع نہیں ہوا، مسجد حرام سے ہوا، تو اسی لیے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا کہ یہ مکانی پہلو ہے اس کا۔ اور دوستو اور عزیزو، سینے مبارک کو چاک کیا گیا، شق صدر کا واقعہ بولتے اس کو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بعض اقوال کے مطابق 3 دفعہ ایسا ہوا، اوپن ہارٹ سرجری حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے۔ آج کل معمولی سی سرجری کے واسطے دنیا کے جھمیلے ہیں، ایسی لیبارٹری رہنا، ایسا لیبر روم رہنا، یہ معائنے ہونا، وہ معائنے ہونا، یہ اینٹی بائیوٹک کورس ہو جانا، یہ اس قسم کا۔ وہاں پر اللہ نے ایسا عجیب نظام بنایا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینے مبارک چاک کیا گیا، قلب اطہر کو نکالا گیا، سونے کے تشت میں رکھا گیا، زمزم سے دھویا گیا، اس میں ایمان اور حکمت بھری گئی۔ یہ حدیثوں سے ثابت ہے مضمون۔ یہ ہم مانتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قصہ سنایا کہ میرے ساتھ یہ ہوا، وہ ہم مانتے ہیں، اس لیے کہ وہ نبی سچے ہیں ہمارے۔ ارے معمولی سرجری کے واسطے اتنے لفڑے ہیں یہاں پر، ایسا کیسا ہوا بھائی؟ وہ تو اسی کو تو قدرت بولتے، وہی اللہ میں قدرت کی نشانیاں بتانے کے واسطے پیارے نبی کا سفر ویسا شروع کر دے۔ اور دنیاوی اعتبار سے جن بشری حالتوں اور تقاضوں کے ساتھ آپ تھے، اس اعتبار سے عالم بالا کی سیر اور ملائکہ سے مصاحبت، انبیاء کی ارواح سے ملاقاتیں اور ملائے اعلیٰ سے مناسبت اور اس کسب فیض وغیرہ، اور پھر آگے جنت و دوزخ کے مناظر دیکھنے کی کیپیسٹی، اللہ کے قریب ہونے، عرش کے قریب پہنچنے کی کیپیسٹی، اور جمہور کے قول کے مطابق اللہ کو دیکھنے کی قوت اور طاقت اور استعداد اور صلاحیت سب درکار تھی۔ تو اللہ عز و جل نے اس دل میں ایمان اور حکمت کو خصوصی طور پر داخل فرمایا اور پھر آپ کو جوڑ دیا گیا، پھر لے جایا گیا۔ اس لیے کہ پارے 7 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ انسانی مادی آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی ہیں، ادراک نہیں کر سکتی ہیں، اللہ ہر چیز کا ادراک کرتے ہیں۔ تو جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بالا میں لے جایا گیا تو وہاں کے لیے مطلوب صلاحیت اور استعداد اور ایبیلٹی، کیپیسٹی مطلوب تھی، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر چاک کیا گیا اور اس میں بھرا گیا اور پھر لے جایا گیا۔ تو یہ بھی انتہائی محیر العقول واقعہ ہے، لیکن ہم بلیو کرتے ہیں اور ہمیں یقین کرنا بھی چاہیے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا بھی جانا، چند لمحوں میں یہ ٹریول ہو جانا فزیکلی باڈی کے ساتھ، یہ بھی امپاسبل نظر آتا ہے۔ ہماری سائنس پڑھنے والے بچوں اور بچیوں کے لیے بطور خاص سوال کھڑا ہو جاتا،
بھائی ایک باڈی جب ٹریول کرتی ہے تو وقت درکار ہوتا ہے اس کے لیے، تو ایسا کیسا ہوا؟ تو وہی تو بتلانے کے لیے اللہ سفر کرا رہے تھے کہ بھائی ہم اپنی قدرت کا مظاہرہ کیسا بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے بڑوں نے بتلایا کہ اللہ عز و جل کی ہر صفت کا ایک اثر ہے، اور اس صفت کی تجلی جب اللہ عز و جل کسی بندے کے ساتھ خاص کرتے ہیں تو اس کی شان ویسی شان ظاہر ہوتی ہے، ویسی شان ظاہر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ عز و جل اپنی صفت ہادی کی تجلی انبیاء پر، داعیوں پر فرماتے ہیں تو ان کو رشد و ہدایت کے چراغ بنا دیتے ہیں، ان سے ہدایت پھیلتی ہے، اس لیے کہ اللہ کی صفت ہادی ہونے کی تجلی اس پر پڑی ہے۔ تو ایسے ہی صفت ضال کی تجلی پڑی تو شیطان نے لعین وجود میں آیا۔ ایسے ہی اللہ عز و جل کی ایک شان ہے لا مکانی کیفیت اور لا زمانی کیفیت، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لا زمانی اور لا مکانی تجلی پڑی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی مکان نہیں رہا، کوئی زمانہ ہی نہیں رہا، سمجھا؟ اس کے لیے مکان کی قید بھی ہٹ گئی، زمانے کی بھی قید ہٹ گئی۔ اسی لیے پل بھر میں مسجد حرام میں، پل بھر میں مسجد اقصیٰ میں، پھر مسجد اقصیٰ سے پھر پل بھر میں آسمانوں کی سیر میں ہیں۔ اللہ کی صفت لا مکانی اور صفت لا زمانی کی تجلیات کا ایک اثر تھا وہ، اور اللہ قادر ہے اس پر۔ تو بطور خاص نوجوانوں سے جو گزارش ہے کہ وہ اس واقعے کو، اس سفر کو جس کو اسراء بولا جاتا ہے، یا بیت المقدس سے آسمانی دنیا کے سیر جس کو معراج بولا جاتا ہے، ان دونوں کو ہم اپنی عقل کے زاویے سے، اپنے لاجک کے زاویے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آبجیکشنز پیدا ہوں گے، لیکن اللہ عز و جل کی عظیم قدرت کے حوالے سے آپ اس کو سمجھیں گے، غور کریں گے تو ہر چیز پاسبل نظر آتی ہے، ہر چیز پاسبل نظر آتی ہے۔ کوئی عظیم قدرت ہے اس کی، وہ ایسا کر سکتا ہے۔ ارے دیکھو انسان محدود، اس کی عقل محدود انسان نے اپنے محدود عقل سے واٹر پروف بنا لیا، پانی اثرش نہیں کر رہا، فائر پروف بنا لیا، آگ اثرش نہیں کر رہی، اور سرعت کتنی پیدا کر لیا اپنے اندر، گھنٹوں میں ملکوں کا ملک سفر کر رہا ہوائی جہاز میں بیٹھ کے۔ اور یہی نہیں بلکہ سائنسدانوں نے ترقی کر کے راکٹ سائنس کے حوالے سے ایک پلانٹ سے دوسرے پلانٹ پہ جا رہے ہیں، ارتھ سے چاند پہ چلے گئے، پھر مارس پہ جا رہے ہیں۔ کس سے جا رہے ہیں؟ اپنی بنائی ہوئی محدود عقل سے بنائے ہوئے سسٹم سے جا رہے ہیں۔ تو اس اللہ کی قدرت کا کیا کہنا جس نے اس انسان کو بنایا ہے کہ یہ انسان ایسی چیزیں بنا رہا ہے۔ تو اندازہ لگائیے۔ ہمارے امی جان رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ان کی امی یا ان کی دادی وغیرہ جب ان کو یہ بولا جاتا تھا کہ وہ دیکھو وہ جو جا رہا ہے نا اس میں کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں گھور کے ایسا دیکھ کے بولتے تھے، کہتے ارے بڑی چوڑی ہے وہ، ان کو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ بھئی یہ جہاز ہے آدمیوں کو لے کے جا رہا، بلکہ یقین ہی نہیں آتا تھا۔ کہتے کئی کو بولے تو دیکھے ہی نہیں تھے نا بھئی، بنڈی کا دور دیکھے سو تھے، بنڈی گاڑی کا دور دیکھے سو، بیل گاڑی کا دور دیکھے سو تھے، ان لوگوں کو جہاز پہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اور دور سے دیکھے تو چھوٹا بھی دکھتا نا بھئی جہاز، تو دور سے دیکھ کے ایسا بولتے، یقین ہی نہیں کرتے تھے۔ کہتا ہوں لیکن انسان نے محنت کر کے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو جوڑ کر اس نے دوستو اپنے لیے ایسا جب سفر کو آسان کر دیا ہے، تیز کر دیا ہے، تو اس اللہ کے لیے کیا بعید ہے کہ اپنے محبوب کو ایسی تیزی سے لے کے چلے جائے اور پوری دنیا کی سیر کرا دے، عالم دنیا کی، عالم برزخ کی، عالم آخرت کی، جنت کی، جہنم کی، سدرۃ المنتہا کی، پھر اس سے آگے عرش اعظم کی۔ اللہ قادر ہے اس پر، ہم یقین رکھتے ہیں۔ اس پر یقین رکھنا فرض ہے، اس لیے کہ قرآن سے ثابت ہے، حدیث صحیحہ سے ثابت ہے، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت سے ثابت، اسراء مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جانے کا، پارہ 27 سورہ نجم میں معراج ثابت،
مسجد اقصیٰ سے آسمانی دنیا کی سیر کا تذکرہ، سدرۃ المنتہا تک کا تذکرہ، حضرت جبرائیل کو دیکھنے کا تذکرہ، اللہ کا خصوصی وحی کرنے کا تذکرہ، اور پھر یہ بھی کلیئر بتایا گیا کہ اس دیکھنے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نے کچھ بھی چوک نہیں کی، کوئی غلطی نہیں کی۔ یعنی ہوتا نا ایسا کبھی کبھی ایک محیر العقول مناظر دیکھے سو تو اپن ایک آدھ چیز دیکھتے، ایک آدھ چیز مس ہو جاتی، کئی کو بولے تو اپن ایک ہی چیز کی حیرت میں رہتے۔ کبھی کبھی بچوں کو آپ کسی ایگزیبیشن میں لے کے چلے گئے، میلے میں چلے گئے، بعد میں پوچھو تو وہ دیکھا کیا ہے؟ ارے نہیں میں اس کو نہیں دیکھ سکا بولتا، کئی کو بولے تو دوسری دنیا میں کھو گیا تھا، غرق ہو گیا تھا، سمجھو ایک ہی جھولے کو دیکھنے میں رہ گیا تھا حیرت سے۔ تو عجائبات خداوندی کو اور اللہ عز و جل کی قدرت کے کمالات کو دیکھنے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غلطی نہیں کی، قرآن مجید وضاحت کر رہا ہے اس کی۔ ما زاغ البصر وما طغى افتمارونہ علی ما یری، کیا تم لوگ آپس میں جھگڑ لے رہے ہو اور شک میں پڑے ہوئے اس چیز کے سلسلے میں جس کو انہوں نے دیکھ لیا ہے؟ تو دوستو اور عزیزو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر انتہائی عجیب ہے، انتہائی عجیب ہے، معجزات در معجزات والا ہے، سمجھے آپ، معجزات میں معجزات بھرے ہوئے ہیں۔ تین عالم ہیں بڑے بڑے، ایک عالم دنیا ہے جس میں اور آپ سانس لے رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، اور ایک عالم ہے عالم برزخ، اور ایک ہے عالم آخرت۔ عالم برزخ کہتے ہیں درمیانی عالم کو، برزخ مانے درمیان کے آتے ہیں، آڑ، یعنی وہ آڑ یا وہ عالم جو کہ اس دنیا اور آخرت کے درمیان میں ہے۔ یہ بھی قرآن سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے، ہم اس پر یقین رکھتے ہیں۔ یقین کرنے کی وجہ کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ قرآن کی آیتیں ہیں، پیارے نبی کی حدیثیں ہیں، اور یہ واقع معراج ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے عالم برزخ کے واقعات اور عذاب کی شکلوں کو اور نعمت کی شکلوں کو دیکھ کر آ کے بتا رہے ہیں، عینی شاہد ہیں۔ کیا ہے؟ عینی شاہد۔ اختلافی باتوں میں عینی شاہد کون ہے بھائی؟ آئی وٹنس کون ہے؟ بولتے نہیں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئی وٹنس ہے عالم برزخ کے، اس لیے ہم مومنین کا عقیدہ ہے کہ عالم برزخ ہے، قبر کا عالم جس کو بولتے ہیں وہی عالم برزخ ہے، اس میں بروں کے ساتھ برا ہو رہا ہے، اچھوں کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے، اصل روح پر ہو رہا ہے، جسم تابع ہے۔ اور عالم آخرت میں جو ہوگا، ہم جیسے اس دنیا میں اس فزیکل باڈی کے ساتھ ہیں، عالم آخرت میں پھر ریزریکشن ہوگا، ہم پھر اسی باڈی کے ساتھ پھر ریز کیے جائیں گے، فزیکلی باڈی بنائی جائے گی پھر، اور پھر اس کے بعد حساب و کتاب ہوگا، نیکیاں برائیاں تولی جائیں گی، اور پھر جنت و دوزخ کے ابدی فیصلے ہوں گے۔ وہ عالم آخرت ہے، نفخہ ثانیہ کے بعد، دوسرے سور پھونکے جانے کے بعد۔ تو اس عالم دنیا میں اور اس عالم آخرت کے بیچ میں جو عالم برزخ ہے، یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس کی بنیادی دلیلوں میں سے ایک دلیل قرآن کی بعض آیتیں ہیں، احادیث مبارکہ ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقع معراج ہے۔ تو واقع معراج کا ایک اہم میسج یہ بھی ہے کہ ہم اس باطل فرقہ قرآنیہ والوں کی طرح نہیں ہیں جو نعوذ باللہ عالم برزخ کا انکار کرتے ہیں کہ بھئی قبر وبر کا کوئی عالم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہوں، اب یہاں پہ ہے پھر آخرت میں حساب کتاب ہے، ایسا بولتے ہیں، بیچ کے عالم کا انکار کرتے ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم تینوں عالم مانتے ہیں، عالم برزخ قرآن سے ثابت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آل فرعون کے بارے میں، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ آل فرعون کو، قوم فرعون کو، ان نالائقوں کو جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، ان کو عذاب غرق کیا گیا دریا میں، پھر ان پر آگ پیش کی جا رہی ہے صبح اور شام، آگ پیش کی جا رہی ہے صبح اور شام۔ کب؟ اب عالم برزخ ہے ان کے لیے، یہ پیریڈ ان کے لیے عالم برزخ ہے۔
مرنے کے بعد عالم برزخ شروع ہو جاتا ہے ہر ایک کا، میرا بھی، آپ کا بھی، سب کا بھی۔ ان لوگ ہمارے بعد سے ان کا عالم شروع ہو گیا، عالم برزخ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان پر آگ پیش کی جا رہی ہے صبح و شام۔ اور پھر اس کے بعد کے الفاظ دیکھیے، اس کے مان بات کے، بہت آباد کے نہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ عز و جل فرمائیں گے کہ آل فرعون کو اس سے شدید عذاب میں داخل کرو۔ کس سے شدید عذاب میں؟ یہ جو عالم برزخ میں جس عذاب میں تھے نا، اس سے خطرناک عذاب میں داخل کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے، کلیئر ہے آیت شریفہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثوں سے ثابت ہے، وہ بہت بڑا ذخیرہ ہے، سمجھے آپ کے صحاح میں، دیگر صحاح کے علاوہ حدیث کی کتابوں میں عالم برزخ کے احوال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا۔ اور واقعہ معراج اور اس کی تفصیلات 1-2 نہیں، 8-10 نہیں، 15-20 نہیں، 20 سے زیادہ صحابہ سے مروی ہے۔ آتے ہوئے سفر میں ایک حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کتابچہ اسی موضوع پر سن لیتے آ رہے تھے ہم، تو معراج کی حدیثیں نقل کرنے والے صحابہ کون کون ہیں؟ تو ہمارے شاگرد عبد المطلب نے وہ پڑھ کر سنایا، تو بھائی کئی صحابہ کے نام ہے کہ ان صحابہ سے ہی روایتیں منقول ہیں، ان صحابہ سے۔ تو دوستو اور عزیزو، یہ واقعات سچے ہیں اور اس میں پیش آنے والی ہر بات سچی ہے، ہم اس پر یقین کرتے ہیں۔ یہ بنیادی سبق لیتے ہوئے جانا ہے ہمیں۔ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں، زمینی سفر میں یثرب کا معائنہ فرمایا، بیت اللحم کا معائنہ فرمایا، مدین کا معائنہ فرمایا، طور سینا کا معائنہ فرمایا، پھر مسجد اقصیٰ پہنچے۔ مسجد اقصیٰ میں انبیاء علیہ السلام کی ارواح کو جمع کیا گیا، ان لوگوں نے آپ کا استقبال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب نماز کے لیے ٹھہر گئے، نماز کے لیے بیٹھے، انتظار میں تھے کہ کون نماز پڑھائے گا۔ اذان کہی گئی، اقامت کہی گئی، پھر اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے آگے امامت کے لیے کھڑا کر دیا۔ یہ آپ کے امام الانبیاء ہونا، افضل الانبیاء والرسل ہونا بتا دیا گیا وہاں پر کہ آپ سب سے افضل ہیں، آپ سب سے افضل ہیں۔ چھوٹے بڑے تمام انبیاء کی روحیں وہاں جمع کر دی گئی تھی۔ جو ساتھی دلچسپی رکھتے ہیں وہ معارف القرآن کی جو دونوں آیتوں کی تفسیریں ہیں، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کی تفسیر اور سورہ نجم کی ابتدائی پہلے رکوع کی تفسیر پڑھ لیجئے گھروں میں، اور خواتین کو بھی پڑھائیے۔ پڑھنا ان لوگوں بیٹھ کے سنو بولنا، گھر میں پڑھنے پڑھانے کا، سننے سنانے کا ماحول بنائیے، علم میں بڑی ترقی ہوگی۔ اس میں حضرت نے عجیب عجیب واقعات بھی لکھے ہیں کہ اس واقعے معراج کے سچے ہونے کی بعض خبریں، غیروں کی بھی شہادتیں نقل فرمائیں اس میں، یعنی غیروں کی جانب سے بھی جو مخصوص کیفیات دیکھی گئیں اس رات میں معراج کے موقع پر، جو باتیں پیش آئیں، اس کو بھی لکھا ہے حضرت نے اس میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دیکھا بوڑھی کی شکل میں، اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ اس کی عمر بھی اب ختم ہونے والی ہے، اس دنیا کی عمر بھی اب ختم ہونے والی ہے۔ ارے ایسا کیا ختم ہے عمر صاحب؟ پیارے نبی بول کے بھی یا آپ جا کے بھی 1500 سال ہو گیا نا تقریباً۔ تو پوری دنیا کے عمر کے حساب سے یہ چند ہزار کچھ بھی نہیں ہے بھائی، پوری دنیا کی عمر کے حساب سے یہ چند ہزار اس کا آخری اسٹیجز ہے، اس کا آخری اسٹیجز ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہونے کے حوالے سے، اور اب ہم اور آپ آخری امت ہونے کے حوالے سے، یہ بھی اینڈیج کہلاتا سمجھو، خواہ وہ کئی ہزار سال پر مشتمل ہو۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کو بھی دیکھا،
حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اشارے پر آپ نے نہ دنیا کی طرف توجہ فرمائی نہ شیطان کی طرف توجہ فرمائی۔ پھر بعد میں جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اچھا کیا علماء بلائے تو آپ دیکھے نہیں اس کو، ورنہ آپ کی امت بھی پوری کی پوری دنیا میں ڈوب جاتی یا شیطان کے ہاتھوں چڑھ جاتی، لیکن اللہ کا کرم ہوا۔ اور ایک بعض بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ کچھ اور آوازیں بھی آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف توجہ نہیں دی۔ بعد میں جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا وہ جو دوسری آواز تھی وہ یہودیت کی طرف بلانے والی آواز تھی، اگر آپ اس کی بات کی طرف متوجہ ہو جاتے تو آپ کی پوری امت یہودی بن جاتی۔ اور ایک آواز آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف بھی متوجہ نہیں ہوئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا کیا آپ نے، یہ عیسائیت کے ترجمان تھے، اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے تو آپ کی امت پوری عیسائی ہو جاتی۔ لیکن پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں دوستو ہمارا آپ بچ گئے، جنت میں جانے والے میں شامل ہو گئے انشاءاللہ، اس لیے کہ اس کے لیے جو بنیادی کلید تھی وہ ایمان ہے، صحیح ایمان، صحیح عقیدہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شراب بھی پیش کیا گیا، دودھ بھی پیش کیا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند فرمایا، دودھ کو نوش فرمایا، تو کہا گیا کہ اصبت الفطرہ، آپ نے فطرت کو اپنایا۔ اگر آپ شراب کو اختیار کرتے تو آپ کی امت معصیت میں ڈوب جاتی، گناہوں میں ڈوب جاتی۔ دوستو عالم بالا کی سیر ہوئی، پھر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا تو براق کا سفر ہوا، مسجد اقصیٰ سے آسمانی دنیا کا سفر کس سے ہوا؟ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ براق سے ہوا، بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک نورانی سیڑھی لائی گئی، اس پر میں سوار ہو گیا۔ تو توجہ یہ کی ہے علماء نے کہ بھائی براق کا بھی تذکرہ ملتا ہے بعض روایتوں میں، بعض میں سیڑھی کا تذکرہ ملتا ہے، تو جو علماء نے جواب یہ دیا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ حصہ براق کا بھی ہو اس بالا، اس عالم بالا کی سیر میں بھی، اور کچھ حصہ زین پر ہو، زینے پر ہو، نورانی سیڑھی پر ہو۔ لیکن مشہور قول نورانی سیڑھی کے ذریعے سے، اس کو آپ موجودہ دور سے آپ تعبیر کر سکتے ہیں تو لفٹ سے تعبیر کر سکتے ہیں، سمجھے کہ لفٹ جیسا سسٹم تھا، سمجھے۔ اور ایک روایت کا مفہوم ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس سے خوبصورت چیز میں نے نہیں دیکھی، تو کیسے سیڑھی تھی ہوگی واللہ اعلم۔ آسمان تک پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، اندر سے پوچھا جا رہا کون ہے؟ کہا گیا کہ جبرائیل۔ پوچھا جا رہا ہے آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا جا رہا ہے محمد۔ پھر اوپر سے پوچھا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھئی کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ کہا جا رہا ہے ہاں۔ تو پھر دروازہ کھولا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر نوجوانوں سے خصوصی توجہ چاہتا ہوں، آسمان ایک مستقل مخلوق ہے، یہ ثابت ہو رہا ہے قرآن سے اور حدیثوں سے، لہٰذا ہم بلیو کرتے ہیں، لہٰذا دہریے ٹائپ کے سائنسدانوں کے اس قول پر آپ توجہ مت دیجئے کہ ہم دنیا بھر کی خلا اور اسپیسز کو دیکھ کے آ رہے ہیں، کوئی آسمان عثمان نظر نہیں آ رہا۔ تو ہم کیا جواب دیں گے؟ بھائی آپ کی ڈسکوری میں نہیں آیا تو نہیں ہے کیسا بول سکتے؟ آپ کی ڈسکوری میں نہیں آیا تو نہیں ہے بول رہے، نہیں ہے مان لینا۔ آپ کی پہنچ وہاں تک نہیں ہوئی، ابھی آپ کی پہنچ ہی وہاں تک نہیں ہوئی، آپ تو ابھی ستاروں میں گھومے ہوئے اور اسی میں پریشان ہیں۔ اس لیے کہ ان کے بڑے بڑے ٹیلیسکوپس وغیرہ مزید کہکشائیں گلیکسیز دیکھ رہے ہیں اور پریشان ہوتے جا رہے ہیں کہ بھائی اور بھی آگے اور بھی دکھ رہے ہیں، اور بھی دکھ رہے ہیں، یہ کہکشائیں، یہ گلیکسیز، پھر ان سب کا مجموعہ ملکی ویز، اور پھر ملکی ویز کا مجموعہ کلسٹر، اور پھر ایسے کئی کلسٹر، ایک کے بعد ایک دنیا ہے بہت بڑی۔ جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن مجید میں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے دنیاوی آسمان کو ان ستاروں سے مزین کیا ہے۔ تو تم ان ستاروں میں ہی کھوئے ہوئے ہیں، تو اس کے آگے آسمان ہے، اس کے آگے آسمان۔ ابھی تو آپ کی ڈسکوری میں پورے ستارے نہیں آئے ابھی، تو آپ آسمان کا انکار کیسا کرتے؟
تو سما قرآن مجید میں بلندی کے معنی میں بھی آیا ہے، سما قرآن میں بادل کے معنی میں بھی آیا ہے، سما قرآن میں زمین کے مقابلے میں ایک مستقل چھت کے طور پر، ایک مستقل اللہ کی مخلوق کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ تو ہم دونوں بات ہم سب مانتے ہیں جو قرآن مجید میں آیا ہے کہ زمین جیسے ٹھوس مٹیریل کی ہے نا بھائی، ایسے ہی آسمان بھی ٹھوس مٹیریل کا ہے۔ اس لیے کہ حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک آسمان کا جو حجم ہے، اس کا جو تھکنس ہے، وہ 500 سال کی مسافت کا ہے، اور پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے لیے بھی جو خلا ہے اور جو پار کرنا ہے وہ بھی 500 سال کا ہے۔ تو ایک آسمان کا جو تھکنس ہے وہ 500 سال کا ہے، پھر اس کو پار کر کے جب ہم دوسرے آسمان کے لیے جائیں گے تو اس کے لیے ٹریولنگ بھی پھر 500 سال کی ہے، پھر دوسرے آسمان کا بھی ویسی ہے، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹواں، پھر ساتواں، پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا۔ تو دوستو اور عزیزو، اتنے بڑے عالم کا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی رات میں کیسے مشاہدہ کر لیا؟ تو بس وہی جواب، عظیم قدرت والے اللہ نے ایسا کر دکھایا، لا مکانی شان والے اللہ نے ایسا کر دکھایا، لا زمانی شان والے اللہ نے ایسا کر دکھایا اپنے محبوب کو۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹویں آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ہر آسمان کے فرشتوں نے آپ کو ویلکم کیا، مرحبا کہا، انبیاء نے السلام علیک کیا، مرحبا کہا۔ آدم علیہ السلام سے ملاقات کے وقت انہوں نے کہا کہ مرحبا ہو میرے نیک بچے کو اور نبی کو، میرے نیک بچے کو اور نبی کو۔ اور دوسرے انبیاء نے مرحبا کہا کہ ہمارے بھائی نبی کو، اس قسم کے الفاظ کے ساتھ مرحبا، بیٹے نہیں کہا دوسرے پیغمبروں نے، آدم علیہ السلام نے فرمایا۔ اور ایک روایت ملتی ہے کہ آدم علیہ السلام سیدھی جانب دیکھتے تو خوش ہوتے تھے اور خوشی محسوس کرتے تھے، بائیں جانب دیکھتے تو تھوڑا سا رنجیدہ ہو جاتے یا روتے تھے۔ کہا گیا کہ ان کی سیدھی جانب ان کے جنتی بیٹے ہیں، جنتی نسل ہے، ان کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، اور بائیں جانب ان کے جہنمی بچے ہیں جس کو دیکھ کر وہ افسردہ ہوتے ہیں، روتے ہیں۔ تو غرض دوستو اور عزیزو، آسمانوں کی سیر ہوئی، ابراہیم علیہ السلام سے بھی جب ملاقات ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت سے کہہ دو کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، جنت ایک، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، پلین گراؤنڈ ہے۔ تو ان کا ایک سبحان اللہ کہنا ایک درخت اگا کے دے گا، ایک الحمدللہ کہنا اس جنت، ہماری امت جتنی چاہے درخت اگا لے اس میں۔ تو دوستو اور عزیزو، آپ سدرۃ المنتہا پہنچے۔ سدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں، منتہا کہتے ہیں فائنل ڈیسٹینیشن کو، یعنی آخری پوائنٹ سمجھا، اس کے بعد کوئی اور منزل نہیں۔ بطور خاص سمجھانے کے لیے بولا گیا کہ عالم خلق یا عالم مخلوقات کا وہ ایک لاسٹ پوائنٹ تھا، سمجھیے آپ۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کا وہ ساتھ رہ گیا وہاں، مطلب وہاں پر رف لائی گئی، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے رف پر۔ لیکن سدرۃ المنتہا سے متعلق بعض روایتیں اور بھی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ بیری کا ایک درخت ہے جس کے پھل میں نے فلاں جگہ کے مٹکوں کی طرح دیکھا ہے، اور میں نے کچھ عجیب چیزیں، عجیب چمکتی چیزیں، عجیب نورانی چیزیں آتی ہوئی اور جاتی ہوئی میں نے وہاں محسوس کی۔ اور پھر قرآن مجید سورہ نجم میں کہتا ہے کہ عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت الماوا، وہیں پر جنت الماوا بھی ہے، وہیں جنت الماوا بھی ہے۔ وہ جنت جو مومنوں کا ٹھکانہ ہوگی، جو متقیوں کا ٹھکانہ ہوگی۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے بنائے۔
اکثر روایتیں بتاتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے سے یعنی عالم بالا پر جانے سے پہلے ہی عالم برزخ کے عذاب کی شکلیں دیکھے، اور بعض روایتوں میں تھوڑا سا آگے پیچھے ملتا ہے، سمجھیے آپ۔ تو عالم برزخ کے جو عذاب کی شکلیں دیکھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبرت کے لیے دو چار سناتے ہیں تاکہ ہمیں بھی عبرت حاصل ہو اور ہم گناہوں سے بچنے والے بن جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو خون کی ندی میں ہیں اور وہ نکلنا چاہ رہے، اس میں سے نکلنے کے قریب ہوتے ہیں کہ فرشتہ ایک پتھر اٹھاتا ہے اور ان کے سر کو کچل دیتا ہے اور دور وہیں بھجا دیتا ہے جہاں پر وہ لوگ پہلے تھے۔ پھر وہ جڑ جاتے ہیں، پھر آتے ہیں نکلنے کے لیے، پھر مارا جاتا ہے۔ پوچھنے پر کہا گیا کہ یہ بے نمازی اللہ کے سامنے جھکتے نہیں تھے، ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ عبادت اللہ نے خالق اور مالک، حاکم اور رب ہونے کے حوالے سے اللہ نے ہم پر جو عبادتیں فرض فرمائی ہیں، دوستو ہماری بندگی کی شان یہ ہے، ہمارے بندے ہونے کا تقاضا یہ ہے دوستو کہ ہم اس خالق و مالک کی عبادتوں کو پورا کریں، نماز ادا کریں، اس کے سامنے جھکنے والے، اس کو سجدہ کرنے والے بن جائیں، اس کی ہر بات کو اور حکم کو ماننے والے بن جائیں، عبادت اپنے وسیع معنی کے اعتبار سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک منظر کو کہ ایک آدمی ہے، اس کے ہونٹ اونٹوں کی طرح لمبے لمبے ہیں، وہ انگارے کھا رہا ہے اور پھر انگارے ہی اس سے ایگزٹ ہو رہے ہیں، انگارے ہی پھر وہ دوسرے سائڈ سے نکل رہے ہیں۔ کتنی تکلیف کا منظر تھا ہوگا۔ پیارے نبی کے پوچھنے پر جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ یتیموں کا مال کھانے والا ہے۔ قرآن مجید کی آیت کی ایک مثالی نمونہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا گیا ہو۔ قرآن مجید کہتا ہے پارے 4 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ دراصل ان کا مال نہیں کھاتے ہیں، جہنم کی آگ کھا رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، وہ داخل ہوں گے بھڑکتی آگ میں۔ تو یتیموں کا مال کھانے والے، خواہ وہ انڈیویجلی خاندان کے بعض افراد ہو، نعوذ باللہ اللہ حفاظت فرمائے کہ یتیم بچے ہیں ان کے پاس، یتیموں کا وراثت میں ان کا کچھ مال تھا، لیکن اب جس کا ڈومینیشن ہے یا جس کی سرپرستی میں پل رہا ہے وہ اس کا پیسہ جیسا چاہے اڑا رہے ہیں، اس کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں، اس کو ڈھنگ سے استعمال نہیں کر رہے ہیں، وہ سوچ لیں۔ یا پھر اداروں والے، یتیموں کے نام سے پیسہ آ رہا ہے، یتیموں کے نام سے پیسہ آ رہا ہے، اب انہوں ناظم کیا بنے، انہوں ہیڈ کیا بنے، انہوں ٹرسٹی کیا بنے، اب وہ پورا یتیموں کے نام سے آیا ہوا پیسہ، غریبوں کے پاس، غریبوں کے لیے آیا ہوا پیسہ بے تکا بے تحاشا استعمال ہو رہا ہے، سمجھو۔ تو دوستو عزیز، بہت ہی خطرناک عذاب کی شکلیں پیارے نبی نے دیکھی۔ سود خوروں کے عذاب کا منظر بھی پیارے نبی نے دیکھا کہ ان کے پیٹ پھلے ہوئے ہیں اور سانپ بھرے ہوئے ہیں، اور قومیں آ رہی ہیں ان کو رونتے ہوئے جا رہی ہیں، قومیں آ رہی ہیں ان کو رونتے ہوئے جا رہی ہیں۔ سود خوروں کی سزا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی۔ کچھ لوگوں کے ناخن تانبے اور پیتل کے ہیں، اپنے ہی آپ کو کھروچ رہے ہیں، زخمی کر رہے ہیں۔ لوگوں کی چغلیاں کرنے والے، غیبتیں کرنے والوں کو یہ سزا دی جا رہی کہ وہ ایسا ہی کرتے رہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منظر دیکھا کہ آگ کی قینچی سے اس کی زبان اور ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں۔ فرمایا گیا کہ یہ بے عمل واعظین ہے، بے عمل مقررین ہیں، کہ لوگوں کو تو اچھائیوں کا حکم دیتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں عمل کرنے والا واعظ بنائے۔ اس قسم کے بہت سارے مناظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے۔ کچھ ایک بیوقوف کا بھی منظر آپ نے دیکھا کہ ایک نالائق ہے، ایک گٹھا اٹھانے جا رہا ہے، اٹھا نہیں پا رہا ہے، تو اس گٹھے میں سے تھوڑا لکڑیاں نکال کے اٹھا لے جیسا چھوٹا بنا لینے کے بجائے تھوڑے لکڑیاں لے کے اور ڈال رہا کرتے اس میں، تھوڑا لکڑیاں لے کے اور ڈال رہا۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا نقشہ ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ آدمی ہے جس کے ذمے کچھ ذمہ داریاں تھیں، اس کچھ پورا نہیں کر رہا تھا، پھر لوگاں یہ ذمہ داری دیے تو اچھی بات ہے بول رہا، وہ ذمہ داری دیے تو اچھی بات ہے بول رہا۔ مفہوم یہ بنے گا اس کا کہ فلاں ادارے والے صدر بنا لے تو ٹھیک ہے بن تو بول رہا، انہوں ناظم بنا تو بول رہے تو ناظم بن رہا، ان امیر بنا تو بول رہے تو امیر بن رہا۔ پہلے سے جو ذمہ داریاں وہی پورے نہیں ہو رہی، مزید ذمہ داریاں لیتے جا رہا سر پہ۔ تو جتنا اپنے سے کام ہو سکتا اتنا قبول کرنا اور اس کو ڈھنگ سے ادا کرنا، نام کے واسطے، عزت کے واسطے، شہرت کے واسطے، اس کا بھی صدر، اس کا بھی صدر، اس کا بھی امیر، اس کا بھی امیر، یہ وہ بولے تو کہاں سے حق ادا ہوتا بھائی؟ معذرت کر دینا، نہیں ہو سکتا بھائی میرے سے، اللہ کے دو بہت سارے لال ہیں، ان لوگوں سے خدمت لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھا بھی منظر دیکھا نیک لوگوں کے لیے تسلی دلانے والا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے، وہ کھیتی کاٹ رہا ہے، ادھر کھیتی کاٹ رہا ہے، ادھر اس کی فصل بڑھ جا رہی ہے ماشاءاللہ سے۔ تو ایک روایت کے مطابق ہے یہ صدقات جاریہ جو کرتے ہیں ان کے لیے ہے، اور ایک روایت میں لکھا ہے کہ یہ مجاہد کا ثمرہ ہے، یہ کہ وہ زندگی تو شہید کر دیتا ہے اپنی، لیکن اس کے اعمال نامے میں ایسے ہی بڑھوتری ہوتے رہتی ہے، اس کے اعمال نامے میں ایسے ہی بڑھوتری ہوتے رہتی ہے۔ جیسے کسی نے مسجد بنا دیا، مدرسہ بنا دیا، تو جب تک وہ مدرسہ اور مسجد قائم ہے یا نیکی کے ادارے قائم ہیں، اس وقت تک اس کے اعمال نامے میں لکھی جاتی رہے گی نا۔ دوسری حدیثوں سے یہ مضمون ثابت ہے۔ تو دوستو اور عزیزو، جنت کو آپ نے دیکھا، دوزخ کو آپ نے دیکھا، جو میسج ہے وہ یہ کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ جنت اور دوزخ موجود ہیں۔ دوسرے سور پھونکے جانے کے بعد جب اللہ میاں بنائیں گے ایسا نہیں ہے، رائٹ ناؤ موجود ہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن مجید کی آیتیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جنت بنا دی گئی ہے متقیوں کے لیے، دوزخ بنا دی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اعدت للکافرین دوزخ کے بارے میں فرمایا، جنت کے بارے میں فرمایا اعدت للمتقین، جو تیار کر دی گئی ہے متقیوں کے لیے۔ تو رائٹ ناؤ جنت اور دوزخ موجود ہیں، یہ ہمارے بلیو کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی تعریفیں کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی مٹی مشک ہے، اس کی مٹی مشک ہے، اس کی عمارتیں سونے اور چاندی کی اینٹوں کی بنائی ہوئی ہیں، اس کا پانی میٹھا ہے، وغیرہ وغیرہ مختلف روایتیں ملتی ہیں۔ تو غرض دوستو اور عزیزو، سدرۃ المنتہا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنا، جیسے شق صدر کا واقعہ تقریباً 3 دفعہ ہوا، ایسے جبرائیل علیہ السلام کو بھی آپ نے ان کی اصلی شکل و صورت میں بعض دفعہ دیکھا ہے، ایک مرتبہ دنیا میں بھی اور ایک مرتبہ اس معراج کے سفر میں بھی۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اترتے ہوئے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا دوسری مرتبہ۔ اور ان کی شان کیا ہے، ان کی کیفیت کیسی ہے؟ بعض روایتوں میں تفصیل آتی ہے کہ وہ جب اصلی شکل صورت میں زمین پر ٹھہرتے ہیں تو ان کی بلندی آسمانوں کو چھو جاتی ہے، اور ان کے 2 بازو مشرق و مغرب کو گھیر لیتے ہیں، یعنی پوری زمین ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے سمجھو۔ اب یہ بھی ایک محیر العقول بات ہے۔ ارے نوجوان آج کل کیا بولتے ہیں، اتنی بڑی مخلوق۔ ہاں بھائی، اللہ عز و جل، بلکہ بعض روایت تو ایسی ہیں جس میں پتہ چلتا ہے کہ بعض فرشتے ان سے بڑے ہیں جسامت میں، اگرچہ کہ افضل جبرائیل علیہ السلام ہی ہیں، قرآن مجید کو لانے کی برکت سے سب سے افضل انہوں سے ہیں، لیکن جسامت کے اعتبار سے بعض فرشتے ان سے بھی بڑے ممکن ہیں۔ پھر وہاں سے رفرف کا سفر ہوا، رفرف سے آپ حجاب، روایتوں میں یہاں سے بہت اختصار سے کام لیا گیا، شارٹ باتیں ہیں، حجابات ہٹائے گئے اور میں عرش کے قریب ہوا۔ اللہ عز و جل نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں
عرش کے پاس اللہ عز و جل سے بات فرمائی. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. اللہ نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو کچھ کہ وحی کی. یہ قرآن سے ثابت ہے، اس لیے متفق علیہ ہے کہ بات ضرور فرمائی ہے. اور کیا بات فرمائی ہے وہ سیکرٹ ہے سمجھو، بس اللہ میاں نے اس کو شارٹ کر دیا. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. اللہ اس نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو کچھ کی بھی وحی فرمائی. اور بعض بزرگوں کا کشف یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے اس موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 90,000 باتیں کی. لیکن بزرگوں کا کشف ہے، یہ احادیث صحیحہ سے ثابت نہیں ہے، اور کشف کی چیزیں تائید کے طور پر لی جا سکتی ہیں، بڑی دلیل کے طور پر نہیں لے سکتے. اور اگرچہ کہ ایک اور واقعہ بھی مقررین اور واعظین کی کتابوں میں پایا جاتا ہے، لیکن احادیث صحیحہ میں نہیں ملتا ہے، لیکن لیا جا سکتا ہے اس کو بعض بزرگوں کے وعظوں میں ہونے کی وجہ سے کہ کسی نہ کسی درجے میں اس کی کوئی شان ہوگی. واللہ عالم. کہ اس موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عبادتوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنی عبادتوں کا نذرانہ پیش کیا. التحیات للہ والصلوات والطیبات. لیکن یہ بات احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، یہ کلیئر نہیں بول سکتے، اس لیے کہ احادیث صحیحہ میں ثابت نہیں ہے. یہ مکالمہ سمجھو، عرش پر یہ مکالمہ ہوا، یہ گفتگو ہوئی بول کے. واللہ عالم. کہ میری سب عبادتیں اللہ آپ کے لیے ہیں، میری بدنی عبادتیں، میری مالی عبادتیں، میری قولی عبادتیں اللہ آپ کے لیے. معلوم یہ ہوا کہ ہم کو ہر عمل چھوٹا بڑا، بدنی عبادت کا، مالی عبادت کا، قولی عبادت کا، اللہ ہی کی رضا کے لیے کرنا ہے. اور اتحیات میں ہر 2 رکعت کے بعد بولتے بھی اپن لوگ اے اللہ میری ہر عبادت آپ کے لیے ہے بول کے، لیکن وہ حقیقت میں کتنی اللہ میں کے لیے رہتی وہ اللہ ہی جانے. اور اپن غور کرے تو اپنے کو بھی معلوم ہو جاتا میں کون سا کام کس کے واسطے کر رہا ہوں، کون دیکھنا بول کے کر رہا ہوں، کون تعریف کرنا بول کے کر رہا ہوں، کس کی نظر میں معزز بننا بول کے کر رہا ہوں. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. انسان اپنے حال کا خوب جاننے والا ہے، دیکھ رہا ہے ان کی تپانی میں ہے. پبلک کے سامنے امیج بنانے ایک الگ رہتا بھائی، اس کی ریالٹی کچھ الگ رہتی. اللہ کی جانب سے بھی ان عبادتوں کو قبول کیا گیا. اور یہ کامن بات ہے کہ بھائی اللہ کی جانب سے عبادتیں قبول ہوتی ہیں اور بندوں کو نوازا جاتا ہے، سلامتی ہے، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، سب نوازا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خصوصی موقع عنایات اور خاص رحمتوں کے موقع پر بھی، اس خصوصی قرب کے موقع پر بھی اپنے نیک امتیوں کو نہیں بھولا. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالح. سلامتی ہو ہم تمام طبقہ انبیاء پر اور قیامت تک کے آنے والے تمام نیک بندوں پر سلامتی ہو. تو پیارے نبی سے اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی، یہ کنفرم ہے، متفق علیہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا نہیں دیکھا. جمہور امت محمدیہ، جمہور اہل سنت والجماعت، جمہور بولے تو میجارٹی علماء کی، محدثین کی، مفسرین کی، فقہاء کی یہ مانتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے. بعض صحابہ اور بعض تابعین وغیرہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کو دیکھا نہیں ہے، اللہ کو دیکھا نہیں. اور کتابوں میں یا روایات میں جو لفظ ہے نا، وہ لفظ بھی ایسا ذو معنی ہے کہ دونوں کی دلیل بنتا ہو، دونوں کی دلیل بنتا. پوچھا گیا کہ بھائی کیا آپ نے دیکھا ہے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کو؟ تو فرمایا کہ نور انا یرا، انا ارا، وہ نور انا ارا، کہ وہ نور ہے، اس کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے. تو اس لیے جو لوگوں نے کہا کہ بھئی نہیں دیکھا، وہ لوگ یہ لفظ سے استدلال کرتے. جنہوں نے کہا کہ نہیں اللہ میں کو دیکھا، اللہ بھی دلیل یہ جملہ بولتے. وہ کیسا غور سے سنیے آپ. نور انا ارا، یہ جو لفظ ہے نا، اس کو آپ ایسا پڑھنے کے بجائے، نور انا ارا پڑھنے کے بجائے نورانی ارا،
نورانی، وہ ایک نورانی ذات ہے جو میں دکھلایا گیا، میں دیکھا اس کو۔ تو ایک عجیب کمال ہے، دیکھیے اسلامی تعلیمات کا، کہ علماء کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ نہیں دیکھا، ان کی دلیل بھی وہی جملہ ہے، جنہوں نے کہا کہ دیکھا اللہ تعالیٰ کو، ان کی دلیل بھی وہی جملہ ہے، پڑھنے میں فرق ہے، بس پڑھنے میں فرق ہے۔ اللہ عز و جل نے اس خصوصی موقع پر کیا عنایت فرمایا، مشہور واقعہ 50 نمازیں عنایت فرمائیں۔ جبرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واپسی پر کہنے پر کہ بھائی آپ تخفیف کرا لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، تخفیف کرائی، تو بعض روایتوں میں آتا ہے 5 کی تخفیف ہوئی، بعض کی روایت میں آتا ہے 10 کی تخفیف ہوئی، 10 کم ہوئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں اور کم کرائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی 2-4 دفعہ گئے، کم کرائے، 5 رہ گئی، تو بھی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں اور کم کراؤ۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ مجھے شرم آ رہی ہے۔ یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے انعامات اور احسانات کا اتنا غلبہ تھا کہ بھائی اتنے احسانات والے خالق و مالک کی میں 5 دفعہ عبادت نہیں کر سکتا کیا؟ ایسے ان احسانات کے انعامات کی بارش میں تھے، اس لیے وہ 50 نمازیں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ فیل نہیں ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کا چونکہ تجربہ تھا بنی اسرائیل کا، تو انہوں مشورہ دیے کہ نہیں آپ کم کرا لو تھوڑا، بول کے آپ پر اب انعامات کی تجلی کا غلبہ ہے، اس کے احساس میں آپ کو 50 نمازیں زیادہ نہیں دکھ رہی، تو موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تخفیف کروائی۔ اور بعض صوفیہ کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر وہ موسیٰ علیہ السلام کا مشورہ دینا اور ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جا کے تخفیف کرانا وہ ایک ظاہری بہانہ تھا، ورنہ دراصل محبوب کو دیکھنے کا بہانہ تھا، وہ بار بار جا کے دیکھنا اور ملاقات کرنا، سمجھا۔ واللہ اعلم بحقیقت الحال۔ لیکن اللہ کی جانب سے اعلان ہوا کہ بھئی ما یبدل القول لدی، میرے پاس بات بدلی نہیں جاتی۔ 50 بولا تھا نا، 5 ہے ٹھیک ہے اب، لیکن 50 کا ثواب دوں گا۔ قربان جائیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے ہمارے کو 5 نمازیں ملے، مگر ہر نماز کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ملے گا، یا ہر نماز کا ثواب 10 کے برابر، 5 نمازوں کا ثواب 50 کے برابر، سمجھے۔ تو دوستو اور عزیزو، اللہ کا کرم ہے، نوازش ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خصوصی انعام اور تحفے کو لے کر واپس ہوئے۔ بعض تاریخی اور بعض مقررین اور پرانے واعظین کی کتابوں میں کچھ اور تحفے بھی لکھے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان روایتوں کی سند میں تھوڑا بہت کلام ہو، لیکن منقول ہے بہرحال اکابرین ہی کی بعض کتابوں سے، اس لیے اس کو سناتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر ایک اور تحفہ ملا، اور وہ تحفہ تھا سورہ بقرہ کی آخری آیت۔ یعنی گویا پورا قرآن زمین پر اتارا گیا، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں اللہ عز و جل عرش پہ بلا کے دے رہے ہیں، تو اس کی اہمیت کا اندازہ لگاؤ، اس کی اہمیت کا ہر بھائی بہن بچہ بچی یاد کر لے سورہ بقرہ کی آخری آیت، بڑی فضیلت والی ہیں، بڑی تاثیر والی ہیں، بڑے فائدے والی ہیں، اس میں ایمانیات ہیں، اس میں اپنا عجز ہے، بخشش کی دعا ہے، اپنی وفاداری کا اظہار ہے، اپنا شعار کا اظہار ہے، یعنی اپنا سمبل ہے، کیا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، یہ ہمارا سمبل ہے۔ کیوں ایسا کہکو ویسا کہکو، یہ کہکو وہ کہکو، یہ ہمارا وطیرہ نہیں ہے۔ ہمارا وطیرہ کیا ہے، ہمارا طریقہ کیا ہے، سمعنا واطعنا۔ تو سورہ بقرہ کی آخری آیتوں میں ایک خاص پیغام دیا گیا مومنین و مومنات کو، مسلمانوں کو، کہ بھئی تمہارا شعار اور وطیرہ اور طریقہ اور تمہارا جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری زبان پر ہمیشہ یہ جملہ رہنا کہ وہ بات جو قرآن حدیث سے ثابت ہے ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، خلاص۔ ہم عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائیں گے اور ہماری خواہشات کو بیچ میں نہیں لائیں گے، انہوں ایسا بول رہے ہیں انہوں ایسا بول رہے ہیں، نہیں کریں گے، بس سمعنا واطعنا، ہم نے سنی اور ہم نے اطاعت کیا، یہ مزاج اور پیاری دعا سکھلائی گئی۔ اور یہ یقین دلایا گیا کہ بھائی انسانوں کو اللہ تعالیٰ ان کی طاقت کے بقدر ہی مکلف بناتے ہیں، طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتے، طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتے اللہ میاں۔ تو جب طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتے تو شریعت اور اس کے احکامات میرے لیے
پریکٹیکیبل ہیں، پریکٹس کر سکتا ہوں میں اس کو، تبھی تو اللہ میں اس کے شریعت کا مکلف بنائے۔ اس لیے بعض لوگ جو بولتے نہیں ارے میرے سے نہیں ہو سک رہا بھائی بولے، تو دراصل ریئل نہیں ہے وہ جملہ، وہ فیک جملہ ہے۔ کیسا نہیں ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا تو اللہ میں حکم دیے 5 نماز کیسا نہیں پڑھ سکتا بھائی؟ رمضان کے روزے کیسا نہیں رکھ سکتا؟ سال میں 1 دفعہ زکوٰۃ دینے کیا جا رہا؟ پوری زندگی میں 1 وقت حج کرنے کیا جا رہا؟ کر سکتا ہے۔ لیکن آدمی اپنے نفس اور خواہشات سے مغلوب ہو کر یہ کہہ دیتا ہے کہ بھئی میرے سے دین پہ عمل نہیں ہو سک رہا، بول اس کو حقیقت کے زاویے میں دیکھ کے نہیں بول رہا ہوں۔ تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها میں اشارہ دیا گیا ہے۔ تو غرض دوستو عزیزو، غالباً اس سے پہلے کہ بھی کسی محفل میں یہاں پر مدرسہ الکوثر کی اسی مسجد کے پیغام میں نے عرض کیا تھا نوجوانوں سے بھی، بڑی عمر کے لوگوں سے بھی، کہ قرآن مجید کو ترجمہ اور تشریح کے ساتھ پڑھنے کی کوشش فرمائیے۔ عربی زبان سیکھیے، کسی نے منع نہیں کیا ہے۔ عربی زبان سیکھنا قرآن مجید کو سمجھنے میں مدد کے لیے، تھوڑی بہت وہ آیتیں جو آسان ہیں نصیحت کے لیے وہ میرے سمجھ میں آنے لگ جائیں، آیات رحمت اور آیات جنت کو سن کر میں سمجھ کر اللہ سے مانگنے والا بن جاؤں، آیات عذاب اور آیات جہنم کو سمجھ کر خواہ وہ نمازوں میں پڑھی جائیں یا تراویح میں پڑھی جائیں تو میرا خشوع و خضوع بڑھے گا اور میں اس سے پناہ مانگنے والا بن جاؤں گا۔ یہ نیت ہو۔ قوموں کے عروج و زوال کے واقعات اور قصے میں سنوں اور مجھے سمجھ میں آئے اور میں اس سے عبرت حاصل کروں، اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ عربی زبان سے مناسبت پیدا کیجیے۔ ہر بھائی، ہر نوجوان دنیا بھر کے اسٹڈی کرتے ہیں، نئے نئے کورسز میں داخلہ لیتے ہیں، اتنے مہینہ کا کورس، اتنے سال کا کورس، لیکن ایک کورس قرآن فہمی کا نہیں ہو رہا، ایک کورس عربی زبان میں تھوڑی بہت مناسبت پیدا کر لینے کا نہیں ہو رہا۔ ایک زمانہ تھا مولویاں نہیں ملتے تھے پڑھانے کے واسطے، کس سے پڑھنا بھی بولتے تھے لوگ، لیکن اب ماشاءاللہ سے گاؤں گاؤں عالم ہے، اضلاع میں تو بھرمار ہے۔ تھوڑی بہت ڈیمانڈ کرے، 4-5 ساتھیوں کو جوڑ لیے، ارے مولانا ہمارے کو عربی زبان سکھاؤ نا، قرآن کی زبان سکھاؤ نا، حدیث کی زبان سکھاؤ نا، بولے تو انہوں بہت شوق سے سکھاتے۔ بہت سارے مولویاں خالی بیٹھے ہوئے، کوئی آ کے ان سے نہ مسئلے پوچھ رہا نہ ان سے کچھ زبان سیکھ رہا۔ کس کی زبان؟ قرآن کی زبان، حدیث کی زبان، جنت کی زبان، عالم برزخ کی زبان، اللہ کی پسندیدہ زبان، جس کی بنیاد پر اللہ عز و جل نے پیارے نبی کو عرب میں بنا پیدا فرمایا اور اپنے آخری پیغام کو عربی میں نازل فرمایا۔ حالانکہ اس سے پہلے آسمانی کتابیں سریانی زبان میں آئیں، عبرانی زبان میں آئیں اور کلدانی زبان میں صحیفے آئے، لیکن دوستو آخری پیغام کو اللہ عز و جل نے عربی زبان میں اتر، اپنے محبوب زبان میں، اپنے محبوب کو بھی عربوں میں پیدا فرمایا۔ جنت کی زبان عربی، عالم برزخ کی زبان عربی، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم عربی سیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں، پتہ نہیں اس کو شجر ممنوعہ کیوں بنا لیے ہیں، سیکھتے ہی نہیں۔ تو خصوصی گزارش ہے دوستو، کبھی کچھ علمی شعور بڑھائیں، کچھ علمی سطح بڑھائیں، علمی سفر جاری رکھیں اپنا، اس کے لیے عمر کی کوئی لیمٹ نہیں ہے، کسی بھی ایج میں ہیں آپ سیکھ سکتے ہیں، کسی بھی ایج میں آپ علمی ترقی کر سکتے ہیں۔ تو دوستو اور عزیزو، بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر میں نماز کے علاوہ ایک جو تحفہ دیا گیا وہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں، اور ایک تحفہ یہ بھی منقول ہے کہ آپ کا امتی اگر شرک سے بچ کر آ گیا تو اس کی بخشش ہو جائے گی۔ شرک کے بغیر آ گیا، توحید کے ساتھ آ گیا، موحد بن کے آ گیا، مرتے دم تک شرک نہ رہنا سمجھو اس کے پاس، تو اس کی بخشش ہو جائے گی۔ یہ خوشخبری سنائی گئی۔ تو اب مسئلہ عظیم وہی ہے دوستو کہ اپن شرک سے بچ کے جانا ہے، اللہ کی اطاعت میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، ذات اور صفات میں تو کرنا ہی نہیں ہے، محبت میں بھی شریک نہیں کرنا ہے کسی کو۔ اس لیے کہ بعض علماء کے نزدیک شرک فی العبادت، شرک فی الاستعانت کی طرح شرک فی المحبت بھی ہے قسم، محبت بھی اللہ ہی کی غالب رہے، اور یہ تو باریک اعتبارات ہیں،
ہماری جہالت، ہماری نادانیوں کے نتیجے میں مسلمانوں میں بطور خاص جو قرآن حدیث کے علم سے محروم ہیں، ان لوگوں کے گھروں میں باضابطہ بولنے کو تو مسلمان بھی ہیں لیکن باضابطہ مورت پوجا ہے، مورتی پوجا ہے، آئیڈل ورشپنگ ہے۔ کون نہیں جانتے ہمارے انڈسٹریل زون کے بعض دیہاتوں میں نرسو کی پوجا ہوتی ہے، نرسو کی خاندان سے چلی آ رہی ہوتی ہے، پردادا دادا باوا سب کر رہے ہیں، بھائی اب میں چھوڑا تو کیسا، میرے کو ستاتا ہوں گا، میرے پیچھے پڑتا ہوں گا، میرے کام خراب کرتا ہوں گا، یہ بنا لگا ہوا ہے۔ نہیں، توحید پر مر مٹ جانا ہے لیکن شرک سے کمپرمائز نہیں کرنا ہے، شرک سے کمپرمائز نہیں کرنا ہے۔ آندھرا کے بعض زونوں میں دکانوں کی تجوریوں کے پاس، ہوٹلوں کی تجوریوں کے پاس لکشمی مورتی رہتی، اپنے تلنگانہ کے انٹریل زونوں میں نرسو بیٹھا ہوا رہتا، سمجھو کس کے گھروں میں؟ مسلمانوں کے گھروں میں۔ اس کے گھر میں جو اللہ کو ایک مانتا ہے ہر اعتبار سے، خالق مالک حاکم رب معبود مستعان، ہر اعتبار سے ان ایک ہے بول رہا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کر رہا۔ پیارے نبی کو بولا گیا ہے کہ آپ کا امتی اگر شرک سے پاک آئے گا تو اس کی بخشش ہو جائے گی، تو مرتے دم تک کسی بھی شرک سے کمپرمائز نہیں کرنا ہے۔ یہ خصوصی میسیج ہے دوست، توحید خالص کے ساتھ ماننے کی کوشش کرنا۔ اللہ ہمیں توحید پر موت نصیب فرمائے۔ اور ایک تحفہ یہ دیا گیا کہ آپ کیا امتی اگر ایک نیکی کی نیت کر لے گا تو ہم ثواب لکھ دیں گے، فرشتے کو بولا جائے گا کہ لکھ دو ثواب۔ جہاد میں جاتا ہوں بول کے نیت کر لیا، لکھ دو۔ حج کو جاتا ہوں بول کے نیت کر لیا، لکھ دو ثواب۔ غریب کی مدد کرتا ہوں والا، لکھ دو ثواب۔ بیوہ کی مدد کرتا ہوں بول کے نیت کرا، ثواب لکھ دیا گیا ثواب۔ اور اگر پریکٹیکلی کرا وہ عمل تو اس کے ثواب کو 10 سے ملٹیپلائی کر کے لکھ دو، 10 گنا بڑھا کے اس کا ثواب لکھ دو۔ اور اگر برائی کی نیت کرا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتے کو مت لکھ، مت لکھ، نہیں لکھنا ابھی، ارے ان گناہ کا ارادہ کرا، نہیں لکھنا ہے۔ جب خدا نخواستہ کر گزرے تو لکھنا، اور وہ بھی ایک ہی گناہ لکھنا، وہ بھی ایک ہی گناہ ہے۔ یہ اللہ کی کرم، اللہ کی نوازش ہے دوست۔ تو یہ بھی تحفہ بعض بزرگان دین کے اقوال میں ملتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر نصیب ہوا۔ تو دوستو اور عزیزو، اتنے عجیب اور عظیم معجزاتی سفر اور عجائبات قدرت کو دیکھنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لائے، اور پہلے ام ہانی کو فرمایا، اور پھر فرمایا کہ میں لوگوں کو سنانے جا رہا ہوں۔ تو ام ہانی نے فرمایا کہ ارے مت بولو، آپ لوگوں کے سامنے مت بولو۔ کہا کہ نہیں، میں تو ضرور بولوں گا، اس لیے کہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے واقعہ۔ ابو جہل نے سنا تو دوڑتا دوڑتا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا، اور جانتے ہو تمہارے ساتھی کیا کہتے ہیں؟ تو وہ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، پھر مسجد اقصیٰ سے آسمانی دنیا کی سیر کر کے آئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے ساتھی نے ایسا کہا ہے؟ تو کہا کہ ہاں۔ تو کہا کہ میں تصدیق کرتا ہوں، میں۔ اور ایک روایت ایسی ہے کہ واپسی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ اے جبرائیل، میرے اس سفر کی کون تصدیق کرے گا؟ اس لیے کہ انتہائی بظاہر ظاہری اعتبارات سے انہونی چیز ہے نا بھئی یہ۔ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کی تصدیق ابوبکر کریں گے، وہ صدیق ہیں۔ تو وہیں سے آپ کا لقب حضرت صدیق پڑا سمجھو۔ فرمایا جاتا ہے بلا چوں چرا، بغیر کسی شک اور تردد کے یقین کرنے والے کو صدیقیت کی شان والا بتایا جاتا ہے۔ تو غرض دوستو اور عزیزو، واقعہ معراج بنیادی طور پر ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس لیے کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ البتہ اس واقعے کے بعض وہ باتیں جو قرآن کی آیتوں یا حدیث صحیحہ سے ثابت نہیں ہیں، اس میں اگر بعض علماء اختلاف کریں یا بعض لوگ کریں تو اس میں ان کے اوپر کوئی بڑا فتویٰ نہیں لگا سکتے سمجھو ہم کفر کا۔ لیکن جو چیزیں قرآن سے اور حدیث متواترہ سے جس کا جو حصہ ثابت ہے، اس کا انکار کرنا کفر کہلاتا ہے، علماء نے فرمایا ہے۔ اس لیے کہ جو قرآنی آیات سے ثابت ہے، اس میں سے کسی آیت کا بھی انکار کرنا کفر کا سبب ہوتا ہے۔
تو ہمارے بچے اور بچیاں بطور خاص سائنس پڑھنے والی یا کالج کے ماحول میں رہ کر مذہب کے بارے میں شکوک و شبہات میں پڑھنے والے جو بچے بچیاں ہیں، ان کو یہ عقیدہ دلائیں ہم کہ قرآن مجید سے اور احادیث متواترہ سے جو حصہ ثابت ہے، اس کا احادیث صحیحہ سے جو ثابت ہے، اس پر ایمان لانا ہمارے ایمانیات کے اجزاء میں سے پارٹ آف ایمان ہے، اس کا انکار ہرگز نہیں کرنا چاہیے، خواہ ہمارے وقتی طور پر ہمارے عقل میں نہ آتا ہو۔ اس لیے کہ ہر وہ چیز جو ہمارے عقل میں آئے تبھی ہم ایمان لائیں گے، یہ بنیادی فلسفہ نہیں ہمارا، اس لیے کہ ہم عقل کے غلام نہیں ہیں، ہم عشق کے غلام ہیں۔ ہمارا امام عشق ہے، ہمارا امام عشق ہے، عقل ہمارا امام نہیں ہے۔ تو عشق کیا ہے؟ وہ کہ سچے رسول کی سچی باتوں کی تصدیق کر دینا، خلاص۔ میری ایک کھوپڑی میں بیٹھ رہا نہیں بیٹھ رہا ہے، بحث نہیں ہے اس سے، میری سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا، اس سے بحث نہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا، سچے نبی نے فرمایا، آئی بلیو، میں یقین کرتا ہوں، یہ ہمارا بنیادی پوائنٹ ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو واقع معراج سے ملنے والے مختلف اسباق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن حدیث کو سمجھ کر پڑھنے والا بنائے۔ اس کے حوالے سے جو خصوصی گزارش کی گئی ہے تعلیم بالغان کی حلقوں کی یا مختصر مدتی عالم کورس کی جو ترغیب دی جا رہی ہے، نوجوانوں اور بڑی عمر کے لوگوں اس موضوع پر سوچیے، غور کیجیے اور علماء سے تقاضا کیجیے۔ انشاءاللہ علم کے ہر آدمی کے اندر علم کا سمندر بننے کی صلاحیت ہے، لیکن ہم تھوڑا ٹائم نکالنا اور اس کے لیے کچھ ٹائم دینا دوستو تو فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں حسن عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ یا حنان یا منان یا ستار یا غفار فاغفر لنا خطایانا یا ارحم الراحمین۔ اے کریم مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، علم نافع عطا فرما، عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم مولا محض اپنے فضل و کرم سے اللہ ہم سب کو ایمان کا کمال نصیب فرما۔ اللہ قرآن مجید سے اور احادیث متواترہ صحیحہ سے اللہ جو چیزیں ثابت ہے اس پر بلا چوں چرا یقین کرنے والا ہمیں بنا دیجیے۔ اے اللہ واقع معراج سے ملنے والے تمام اسباق کو سمجھنے کی، یاد رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو خیر مانگا ہے ہمیں عطا فرمائیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن شرور اور فتنوں سے پناہ مانگی، اے اللہ آپ ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ پر کرم کی نظر ڈال دیجیے۔ اے اللہ عرب ہوں کہ عجم ہوں، اے اللہ سب کے ساتھ کرم کا معاملہ فرما دیجیے۔ اللہ بالخصوص ہندوستان میں مسلمانوں کے جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ مسلمانوں کے املاک کی، مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، وقف کے املاک کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ دشمن جو چالیں چل رہے ہیں اللہ ان کو ناکام بنا دیجیے۔ اے اللہ ان کی مکاریوں کو انہی کی طرف پھیر دیجیے۔ اے عزیز، اے عظیم قدرت والے اللہ، اے اللہ مسلمانوں کو عزت و سربلندی عطا فرمائیے۔ اے اللہ مسلمانوں کو عزت و شوکت عطا فرمائیے۔ اے اللہ غیر مسلم بھائیوں کو اسلام سمجھنے کی اور اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو دین کا داعی اور اسلام کا ترجمان بنا دیجیے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اسلامی زندگی نصیب فرمائیے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے۔ مسلمان بچوں اور بچیوں کو ارتداد سے، الحاد سے، فسق و فجور سے، گناہوں سے، فیشن پرستی سے بچا لیجیے۔ اے کریم مولا بچوں اور بچیوں کے مناسب رشتے عطا فرمائیے۔ اللہ بے روزگار بھائیوں کے لیے حلال روزی روٹی کے فیصلے فرما دیجیے۔ اے اللہ پریشان حال ماں باپ کی اللہ پریشانی دور فرما دیجیے، بچوں کو فرما بردار بنا دیجیے۔ اے اللہ میاں بیوی میں اتفاق و اتحاد نصیب فرمائیے۔ اے اللہ مسلمانوں کو ایمانی قوت عطا فرمائیے، سیاسی قوت عطا فرمائیے، معاشی قوت عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہر اعتبار سے اے اللہ ہمیں طاقتور بنا دیجیے۔ اے کریم مولا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بنا دیجیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔